الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم، شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشر، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، معزز، محترم، محتشم، ذی وقار سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2008 سے 10 روزہ فہم دین کورس شروع ہوا، تو آج یہ تیسرا کورس اپنی منزلیں طے کر رہا ہے۔ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ اس کورس کے اندر کبیرہ گناہوں اور ان کے اثرات بد پر گفتگو کریں گے، کیونکہ ان کی تعداد بہت ساری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ 7 گناہوں کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ شیخ الاسلام العلائی علیہ رحمہ 25 گناہوں کو کبیرہ قرار دیتے ہیں۔ امام ذہبی نے 70 گناہ گنوائے ہیں اور کہا کہ یہ کبیرہ ہیں۔ ابن حجر نے الزواجر کے اندر 700 سے زیادہ گناہوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ یہ کبیرہ ہیں۔ بعض علماء نے کہا کوئی گناہ چھوٹا نہیں، جس سے رب ناراض ہو جائے وہ بڑا ہی ہے۔ ایک دوسرے کی مناسبت سے چھوٹے بڑے ہیں، ورنہ ہر گناہ بڑا ہے۔ بعض نے کہا کہ کوئی کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا اگر توبہ کر لو، اور کوئی صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا اگر اس کو بار بار کیا جائے، وہ صغیرہ نہیں رہتا، کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو ممکن نہیں تھا کہ کسی ایک پروگرام میں ان سب گناہوں کی تفصیلات کو بیان کرنا، تو کچھ گناہوں کا تذکرہ
کبائر کا تذکرہ 2008 کے 10 روزہ کورس میں آپ کے سامنے رکھا تھا، اور وہ حضور نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، اور ان 7 گناہوں اور ان سے بچنے کی تدابیر اور ان کے اثرات بد پر گفتگو آپ 2008 کے تربیتی کورس کی اس موضوع پر سی ڈی خریدیں تو اس کے اندر وہ 7 گناہوں پر گفتگو موجود ہوگی۔ پچھلے سال بھی اسی عنوان کے ساتھ کچھ گناہوں کا تذکرہ آیا اور اس پہ گفتگو ہوئی، اور آج بھی میں 5 کبیرہ گناہوں پر تفصیل سے تو نہیں، اجمال اور کچھ تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ حق جاری فرمائے اور مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ ہمارا جو پروگرام منعقد ہوتا ہے، نہ تو اپنا علم منوانا مقصود ہوتا ہے اور نہ ہی کانوں کی لذت اس پروگرام کی غرض ہے۔ میں اور آپ سب ماہ سیام کے عشرہ اول کی حسین صبحوں کے دامن سے چھنتا ہوا نور حاصل کر کے اپنے رب سے عرض گزار ہوتے ہیں، اے اللہ ہمارے من ستھرے کر دے۔ تو آج بھی ہم اسی مقصد کو لیے یہاں حاضر ہیں، دور و نزدیک سے آپ لوگ تشریف لائے، اللہ آپ سب کو جزائے جزیل عطا فرمائے۔ ان کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ قطع رحم ہے، رشتہ داری کو توڑنا ہے، دوستیوں کو پامال کرنا ہے، انسانیت کی تفریق اور انسانیت کا تشتت اور انسانیت کا اختلاف پیدا کرنا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب شب قدر یا لیلۃ البرات آتی ہے تو سارے گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے، لیکن جو قاطع رحم ہے وہ اس دن اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت تلاوت کریں تو یہ حکم وہاں موجود ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے پوچھے گا۔ صلہ رحمی کا ہمیں درس دیا گیا ہے، اور جو شخص قطع رحمی کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے، اور حدیث بھی بخاری و مسلم کی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنہ قاطع رحم، جو قطع رحمی کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا ایک فرمان جو کہ متفق علیہ ہے، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، حضور نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو کوئی اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ صلہ رحمی کرے، وہ رشتہ داریوں کو توڑے نہ بلکہ رشتوں کو جوڑ کر کے رکھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، آئے تو وہ مناظرہ کرنے تھے، لیکن حضور کے پاس جب بیٹھے تو حضور اسی عنوان سے گفتگو کر رہے تھے کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جھولیاں بھر دو۔ تو وہ آئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن حضور کے یہ حکمت بھرے جملے ان کے دل میں اتر گئے، اور پھر وہ حضور کو دیکھتے رہ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم نے فرمایا عبداللہ ابن سلام آؤ کدھر آئے ہو؟ کہا حضور میں آپ کا غلام بننے آیا ہوں، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی۔ سب کچھ وار دیا حضور کے قدموں پہ، نچھاور کر دیا، ایمان کی بہار نصیب۔ تو یہ لفظ تھے اور یہ اسلام کی تعلیمات ہے، قطع رحمی نہ کرو، صلہ رحمی کرو، دوستیوں کو توڑو نہ جوڑو، ٹوٹے ہوئوں کو جوڑو، شکستہ دلوں کو طمانینت، سکون اور آرام دینے کی کوشش کرو، رشتہ داریوں کے تعلق کو پختہ سے پختہ تر کرو، خون اور دودھ کے رشتوں کا لحاظ رکھو۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ اسلام کا دیا ہوا دین ہے۔
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسع له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو اور میری عمر لمبی ہو وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ صلہ رحمی کرنے سے عمر میں بھی برکت ہوتی ہے اور رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اور جو شخص قطع رحمی کرتا ہے وہ اس بات پہ غور کرے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ حدیث میں آتا ہے رحم کا تعلق جو ہے جب اس کو پیدا کیا گیا تو عرش کے ساتھ لپٹ گیا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو فرمایا کہ جو تیرے ساتھ جڑے گا میں اس کے ساتھ جڑوں گا، اور جو تیرے سے قطع کرے گا میں اس سے قطع کروں گا۔ تو صلہ رحمی کرنے والا اللہ کی خاص رحمتوں کا حقدار ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنی لعنت کا حقدار بنایا ہے جو قطع رحمی کرتے ہیں اور صلہ رحمی کو پامال کرتے ہیں۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آج ایک دوسرے کو توڑنے کی اور ایک دوسرے کو جدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے دین کا سبق یہ ہے کہ آپس میں جڑا جائے، محبت کے رشتوں کو مزید مضبوط کیا جائے، رحم کے رشتے، دودھ کے رشتے، ان کو استقامت بخشی جائے۔ کوئی تھوڑی سی بات ہو گئی تو یہ نہیں کہ اس سے الجھاؤ پیدا کر دیا جائے۔ صبر اور ضبط کا مزاج ایک مومن اپنے اندر پیدا کرے اور مقدس رشتوں کو نہ توڑے۔ دوسرا بڑا جرم اور گناہ کبیرہ غیبت ہے۔ صلہ رحمی کو توڑنے کے لیے بھی، ان رشتوں کو پامال کرنے کے لیے بھی غیبت کا ایک اہم کردار ہے۔ اس لیے ہمارے آقا و مولا نے ہمیں غیبت سے بھی منع کیا، اور یہ کبیرہ گناہوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، کہ جو غیبت ہے وہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ اور اس کی وجہ حضور نے یہ بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے تو بعد میں توبہ کر لیتا ہے، لیکن غیبت سے توبہ کرنے سے بھی معافی نہیں جب تک جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ ملے۔ اس لیے یہ بدکاری سے بھی بڑا گناہ قرار پاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے اور وہ بھی مردہ ہو؟ اور اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کوئی شخص کھائے تو کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، کہا تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ جس طرح مردہ بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرتے ہو، اس طرح غیبت سے بھی اجتناب کرو۔ گویا یہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو نوچنے والی بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام جب معراج کی رات گئے تو حضور نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے تانبے کے ناخن ہیں اور اس سے وہ اپنے ہی بدن کو اور اپنے ہی چہرے کو چھیل رہے ہیں۔ تو جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل امین نے حضور کی خدمت میں عرض کی ہؤلاء الذین یغتابون الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ غیبت ایسے ہی ہے جس طرح اپنے بدن کو نوچنا ہے اور اپنے منہ کو چھیلنا ہے۔ آقا کریم کا یہ فرمان بھی سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا، طبرانی نے اپنی موجم میں اس کو لکھا المستمع احد المغتابین، فرمایا جو غیبت سنتا ہے وہ بھی ایک غیبت کرنے والا ہی ہے۔ اور صرف زبان سے ہی غیبت نہیں، اگر ہاتھ کے اشارے سے
اور گوشائے چشم سے بھی غیبت کی جائے تو وہ بندہ بھی غیبت کرنے والے میں شمار ہوگا اور اس کو بھی اسی طرح سزا بھگتنا ہوگی۔ ایک خاتون کا تذکرہ چلا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کا حضور کو بتاتے ہوئے عرض کیا ہاتھ کے اشارے سے کہ وہ چھوٹے قد کی، تو حضور نے فرمایا عائشہ غیبت نہ کرو۔ تو عرض کی حضور وہ واقعی چھوٹے قد کی ہے؟ غیبت یہ ہے کہ کسی شخص کے عیب کو جو اس کے اندر موجود ہے اس کے پس پشت بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ اور اگر اس کے اندر عیب نہیں ہے اور پھر عیب اس پر لگایا جائے تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ بہتان ہے۔ اگر اس کے اندر ہے، بالکل ہے، 100% اس کے اندر عیب موجود ہے اور اس عیب کو بیان کیا جائے اس کے پس پشت، جس کو سن کر اس کو دکھ پہنچے گا اور وہ ناراض ہوگا، تو وہ غیبت کہلاتی ہے۔ بصورت دیگر وہ بہتان ہوگا اور وہ دورہ جرم ہے، غیبت بھی ہے اور بہتان بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہتان سے بھی اور غیبت سے بھی منع فرمایا۔ لیکن آج کا مضمون چونکہ غیبت پر ہے اور گفتگو اس عنوان سے ہو رہی ہے۔ غیبت انسان کسی کی کیوں کرتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کا ایک سبب حسد ہے، بغض ہے۔ کسی سے حسد پیدا ہو جائے تو اس کی غیبت کرنے سے بندہ تسکین پاتا ہے، اس کے سفلی جذبات کو قرار ملتا ہے، اس کی نفسیات خوش ہوتی ہے۔ کسی کے ساتھ لہو و لعب کرتے ہوئے انسان کھیل کود کے اندر کسی تیسرے شخص کی غیبت کر جاتا ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو ہنسانے کے لیے۔ بندے کا اس کے ساتھ جو ہے وہ حسد کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، صرف کھیل کود کے اندر کسی کی غیبت کر دی اور مفت کے گناہ گار ہوئے۔ بعض اوقات انسان کو کسی سے حسد یا بغض یا دشمنی نہیں ہوتی، لیکن جس شخص کے پاس کھڑا ہے اس کو اس شخص کے ساتھ دشمنی ہے۔ تو اس نے اس کا تذکرہ پوچھا، سنا اس کی بات، تو اس کو پتا ہے کہ اگر میں اس کی خوبیاں بیان کروں گا تو یہ خوش نہیں ہوگا، تو اس کو خوش کرنے کے لیے وہ اس کے دشمن کی، جو کہ اس کا دشمن نہیں ہے، اس کی غیبت کرتا ہے۔ اور یہ ایک محرک ہے غیبت کا، خوش اس کو کرتا ہے، ناراض اپنے رب کو کرتا ہے۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے جو اس نے کیا۔ بعض لوگ محض استہزاء کے طور پہ کسی کو حقیر بنانے کے لیے اس کی غیبت کرتے ہیں، یہ بھی ایک محرک ہے۔ جس کے ساتھ عناد ہو، دشمنی ہو، اس کی تحقیر کرتے ہوئے اس کی غیبت کرتے ہیں۔ بعض لوگ اپنا تفوق اور اپنی کسی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے کسی دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، اصل وہ خود کمزور ہوتے ہیں۔ جب بھی کسی کا تذکرہ ان کے سامنے ہو تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کی نفی کر کے پھر اپنا اس بات کرتے ہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا، جو شخص بھی اپنی قد و قامت نہیں رکھتا، جو شخص بھی اپنی قد و قامت نہیں رکھتا، وہ شہر کے آئینے سلامت نہیں رکھتا۔ ان کو تسکین اور ٹھنڈ تب پہنچتی ہے جب وہ کسی کی غیبت کریں اور کسی کو گرا کر کے پھر سمجھتے ہیں کہ ہم اونچے ہوئے ہیں۔ جو چھوٹے قد کے ہوتے ہیں تو ان کے لیے بڑے قد کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے لیے مسئلہ ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارا قد تو نکل نہیں سکتا جتنی دیر تک یہ بڑے قد والے موجود ہیں۔ تو وہ اپنے قد کاٹ کو اجاگر کرنے کے لیے، اپنی صلاحیتوں کو بیان کرنے کے لیے کسی دوسرے کی غیبت کرتے ہیں۔ اور جب کسی کی غیبت سے لوگوں کے دل میں اس شخص کی وہ عزت باقی نہیں رہتی تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا قد اونچا ہو گیا۔ لیکن قد کن لوگوں میں اونچا ہو گیا؟ جو ان جیسے لوگ تھے اور جو غیبت کو سننے کو شعار بنا رہے تھے۔ وہ کیا پیر شفائی نے کیا خوب کہا تھا، سن رہے تھے کل میری تقریر چند بونے قتیل، میں نے یہ جانا بہت اونچا میرا قد ہو گیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک احساس کمتری ہے اور انسان جو ہے وہ اپنے جذبات کی تسکین کے لیے کسی کی جو ہے وہ غیبت کرتا ہے۔ غیظ و غضب کے اظہار کے لیے کسی کے ساتھ بندے کی جو دشمنی ہے اس کے لیے انسان جو ہے وہ غیبت کرتا ہے۔ اور بعض لوگ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے، ویسے ہی شغل کے طور پہ کسی کی غیبت کر جاتے ہیں۔ بہرحال غیبت کا محرک کوئی بھی ہو، حقد ہو، غضب ہو، حسد ہو، دشمنی ہو، استہزاء ہو، تحقیر ہو کسی کی،
اپنی شخصیت کو اجاگر کرنا مقصود ہو، کسی سے بدلہ لینا مقصود ہو، کسی دوسرے کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، یا کوئی غرض دنیا ہو، جو بھی محرک ہوگا غیبت کا وہ نامحمود ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب کسی کی بات کرتے، حضور نے تربیت کرنا ہوتی لوگوں کی تو کبھی نام نہ لیتے، بلکہ فرماتے ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ یوں یوں کرتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام کسی شخص کا نام لے کے متعین کر کے کسی کو مشخص کر کے جو ہے وہ ایسا نہ کرتے۔ آج ہمیں اپنے طرز عمل پر اور طرز زندگی پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ممبر و محراب کے اوپر بیٹھنے والوں کو حضور علیہ السلام کے ان فرامین کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایسے شخص کو اس انداز سے ہٹ کیا جاتا ہے، اس کی تذلیل کی جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کسی شخص کی موجودگی میں بڑی بزم کے اندر اور بھرے مجمع کے اندر جو ہے اس کی رسوائی کر دی جاتی ہے اور اس کو خطابت کا کمال سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے خطباء کا حال تو یہ ہو گیا ہوا ہے کہ ایک بندے کو قضائے حاجت بھی ہو تو وہ خطیب کے شر سے ڈرتا ہوا اٹھتا نہیں ہے کہ میری تذلیل کر دے گا بڑے مجمع کے اندر اور بڑی محفل کے اندر۔ اللہ کے رسول کا قطعاً یہ طریقہ نہیں تھا۔ کسی کو عزت دو، کسی کی عزت نفس کا خیال رکھو۔ انسان اپنی عزت کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو بارش کے موسم میں کہ جب کوئی شخص گر جاتا ہے کیچڑ میں تو یہ وہ بعد میں دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی چوٹ لگی ہے یا نہیں لگی، وہ پہلے دیکھتا ہے کہ مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں ہے، وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے۔ تو انسان اپنی عزت نفس کو مجروح ہوتا ہوا دیکھ کر کے سخت تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو اس حوالے کے ساتھ جو ہے بالخصوص جو تبلیغ کرنے والے ہیں ان کو اس بات کا اہتمام اور التزام کرنا چاہیے کہ جو لوگ سننے آئے ہیں، جو لوگ بات سمجھنے آئے ہیں، ان کی تذلیل نہ کریں۔ اگر کسی کو نیند کا جھٹکا آ گیا ہے تو کسی اچھے طریقے سے اس کو بیدار کیا جا سکتا ہے، نہ کہ پورے مجمع میں اس پر انگلی اٹھا کے اس کو مشخص کر کے اس کو رسوا کر دیا جائے۔ کس کو ضروری کام کے لیے جانا پڑ گیا ہے تو اس کی تذلیل کر دی جائے، یہ اللہ کے رسول کا قطعاً طریقہ نہیں تھا۔ آقا کریم علیہ السلام محبت کا درس دینے آئے تھے، اور یہ عموماً ہماری مساجد کے اندر بھی رواج ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ مساجد میں آ کر کے گھبرا جاتا ہے کہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ آج کل ایک مصیبت ہے کہ موبائل کو اگر آپ کھول لیں تو وہ بند کرنا یاد نہیں رہتا، اور اگر بند کر لیں تو اس کو کھولنا یاد نہیں رہتا۔ ہر بندے کی کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ وہ نماز میں کھڑا ہونے لگا ہے تو موبائل بند کر لے، لیکن کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ بند نہیں کر پاتا، تو بعض کا تو حالت نماز میں بیل آ جاتی ہے، اور جس کے موبائل پہ بیل آ رہی ہوتی ہے وہ سخت پریشان ہوتا ہے اور عجیب اس کے لیے حالت ہوتی ہے۔ لیکن جب سلام پھرتا ہے تو سارے نمازی جس طرح اس کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کو جس طرح وہ کوستے ہیں، اور دو چار آدمی بول پڑتے اور اس انداز سے اس کی تذلیل کرتے ہیں کہ وہ سوچتا ہے کہ اگر زمین میں جذب ہونے کا موقع ملے تو میں جذب بھی ہو جاؤں، میں اس بھری بزم کے اندر رسوا ہو رہا ہوں، حالانکہ اسے پتا ہے کہ یہ ایک غلطی ہوگی ہے اور سستی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، قصداً اس نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ کے محبوب کا قطعاً یہ طریقہ نہیں۔ آقا کریم تشریف لائے تو مسجد نبوی کے اندر ایک بدو، ایک دیہاتی جو آداب نہیں جانتا تھا، وہ مسجد کے صحن کے اندر پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ صحابہ اس کی طرف دوڑے تو آقا کریم نے فرمایا رک جاؤ۔ اب وہ بیٹھ گیا تو اس کو کر لینے دو، اور جب چلا جائے گا تو اس کے کیے پہ پانی بہا دینا۔ یعنی دیکھیے کہ ایک شخص اگر پیشاب بیٹھ گیا اور وہ بھی مسجد میں بیٹھ گیا تو آقا کریم نے فرمایا کہ داہو، چھوڑ دو اسے، کچھ نہ کہو اس کو، اب بیٹھ گیا تو اس کو کر لینے دو۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے موبائل پہ اگر بیل بھی آ جائے تو یقین جانے اتنی مصیبت بنتی ہے۔ خود میرے ساتھ یہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، لاہور کی ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے رکا اور موبائل پہ آگی بیل، اور یہ جو بیل کرنے والے ہیں وہ بھی حکم یہ ہے کسی گھر کا دروازہ 3 مرتبہ کھٹکھٹائیں، اگر آگے سے جواب نہ آئے تو واپس آ جائیں۔ تو یہ بھی ایک دروازے کی صورت ہے، 3 مرتبہ کسی کو بیل کریں، اگر کوئی نہیں آگے سے اٹینڈ کرتا تو بس کر لیں۔ تو بعض لوگ پھر جان نہیں چھوڑتے اور عجیب صورتحال بن جاتی ہے، اور ادھر سے نمازی اور عجیب سی کیفیت۔ اور پھر کیا ہوا، جب سلام پھرا نا تو پھر جو حال کیا ان لوگوں نے میری جانب، جس طرح گھور کے دیکھے کہ کھا جائیں گے، کوئی ادھر سے کوئی مسئلہ بتا رہا ہے، کوئی ادھر سے مسئلہ بتا رہا ہے، تو عجیب قسم کا رنگ ڈھنگ بن گیا، بہت پرانی بات ہے۔ تو بہرحال
جو ہے وہ یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے. اس طرح ہمارے واعظین کا بھی طریقہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کی مجالس کے اندر جو ہے وہ آتے نہیں اور بھاگ گئے ہیں. اس طرح لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں اور اس طرح جو ہے وہ لوگوں کو رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں. ہر شخص کا اپنا مزاج ہے. دیکھیے کوئی آدمی سبحان اللہ کہہ کے اپنے جذبے کا اظہار کرتا ہے، کوئی آدمی صرف سر ہلانے پہ اکتفا کرتا ہے، کوئی ایسا بھی ہے کہ جو بات کو سوچتا ہے اور اندر اندر جو ہے وہ اس بات کو اتارنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کوئی ایسا بھی ہے جو آنسو بہا کے داد دیتا ہے. اور ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے جس کو تمہاری بات پسند بھی نہ آئے. لازمی تو نہیں ہے، مسلط تو نہیں ہے بات. اس لیے تم لوگوں کے اوپر چھوڑ دو نا بات. اور تم نے یہ کہا کہ بس سبحان اللہ کہنا اور ہاتھ کھڑے کر کے کہنا اور ہاتھ بھی دونوں، اور پھر ہمارے نقیب جو حال کرتے ہیں یہ دکھڑے ہیں. یہ میرا مضمون تو نہیں ہے، لیکن مضمون کے ضمن میں بات آگے جو میں کر رہا ہوں وہ جس طرح وہ کرتے ہیں کہ جس نے مدینے جانا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. ایک مجلس میں نے کہا میں مدینے جانا بھی ہے اور ہاتھ بھی نہیں کھڑا کرتا. یہ کوئی لازم ہے کہ جو ہے وہ تمہارے کہنے کے ساتھ مجھے ٹکٹ مل جائے گی؟ اور عجیب سی کہانی ہے. تو یہ عجیب ایک صورتحال بنی. ہم نے اس کلچر کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے، اس ماحول کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے. اور میں اس حدیث کے ضمن میں یہ ساری تشریحات رکھی ہیں کہ حضور اگر کسی شخص کو کچھ کہنا بھی ہوتا، اس کی کچھ غلطی بھی ہوتی اور ٹوکنا بھی ہوتا، تو حضور فرماتے ما بالا اقوام یفعلون کذا و کذا، قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسے ایسے کرتے ہیں. تو حضور اس شخص کا نام نہ لیتے، اس کو مشخص نہ کرتے، تو اس کو رسوا نہ کرتے. یہ آقا کریم کا طریقہ ہے. اگر ہماری اصل تقریر ہمیں کرنی نہیں آتی، غصہ مجمع پہ جاڑ رہے ہیں، بات کرنے کا ڈب ہمیں نہیں ہے اور روب لوگوں پہ ڈال رہے ہیں. کوئی اٹھ کے جا رہا ہے، بھئی کیوں اٹھ کے جائے کوئی؟ اقبال کہتا ہے شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس، جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سحر کیا. تمہیں کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ کہو سبحان اللہ؟ سبحان اللہ تو دل سے پھوٹے نا، روح بھی پکار کے کہے اللہ اکبر. بات تو تب ہے نا، مزہ تو تب ہے نا. تم دھکے سے ڈنڈے سے کہلوا رہے ہو سبحان اللہ، بات تو یہ نہیں ہے. بات جو روح سے تو نکلتی ہے پھر اس کا سرور ایسا ہی ہے. اور لازمی نہیں ہے کہ سبحان اللہ زبان سے نکلے. کبھی لولو بھی سبحان اللہ کہہ رہا ہوتا ہے، کبھی اشک بھی ڈھل کر کے جھرنے پھوٹ پھوٹ کے سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے. ہر شخص کا اپنا ایک تیور ہے، اس کا اپنا ایک انداز ہے. تو آقا کریم اس بات کا لحاظ رکھتے، اس بات کا خیال رکھتے کہ حضور مشخص کر کے کسی کو یوں نہ کہتے، بلکہ فرماتے ما بالا اقوام یفعلون کذا و کذا، کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسے ایسے کرتے ہیں. ہاں اگر پیار کے لہجے میں اگر آپ کسی کو ترغیب دے بھی لیں تو وہ اور بات ہے، لیکن کسی کے اوپر مسلط ہو کر کے اور جو ہے وہ اپنے مزاج کے مطابق بالکل آپ اگر سوچیں کہ ہر ایک کا مزاج بن جائے تو یہ ناممکن ہے. اختلاف سے کائنات کا حسن ہے اور کائنات کا جمال ہے. حضرت ابو بکر صدیق خاموشی سے اللہ کا ذکر کرتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی کرتے تھے. ایک دن حضور نے دونوں کو بلایا، کہا تم آہستہ آہستہ کیوں تلاوت کرتے ہو اور تم بلند آواز سے کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ میں شیطان کو بھگاتا ہوں اور سوئے ہوں کو جگاتا ہوں. تو فرمایا اے ابو بکر تم آہستہ آہستہ کیوں قرآن کی تلاوت کرتے ہو؟ کہا جس کو میں سناتا ہوں وہ آہستہ بھی سن لیتا. تو ہر شخص کی کیفیت اپنی ہے، ہر شخص کی کہانی اپنی ہے. اچھا، ان کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ النمیمہ، چغلی. غیبت اور چغلی الگ ہے. غیبت یہ ہے کسی کا عیب بیان کر دیا جائے اس کے پسے پشت، اور نمیمہ چغلی یہ ہے کہ کسی شخص نے کسی کے بارے میں کوئی بات کہی اور آپ اس سے بات لیتے ہیں اور جا کے اس کے منہ میں ڈال دیتے ہیں. اس شخص کو کہتے ہیں تیرے بارے میں یہ کہہ رہا ہے. یہ ہے نمیمہ، اور یہ انتہائی بری خصلت ہے. اللہ قرآن میں سورہ القلم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. یہ چغل خور ولید بن مغیرہ کی خصلت ہے، چغل خوری، اور اللہ نے اس کے ساتھ اس کو منسوب کیا. یہ جھوٹی قسمیں کھانے والا اور چغلی کرنے والا ہے. اس نے حضور علیہ السلام کو مجنون کہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نقص گنوائے. اور اس کافر کے نقائص میں سے ایک نقص یہ تھا کہ یہ چغلی کرنے والا تھا. جس طرح مکھی گند اٹھاتی ہے نا اور جا کے پاک کھانے پہ رکھ دیتی ہے، اپنی اپنی قسمت ہے نا. شہد کی مکھی کا اپنا مکدو ہے. جب شہد کی مکھی کڑوا رس بھی چوستی ہے، چھتے تک پہنچنے تک میٹھا کر لیتی ہے.
اچھا یہاں پیار کی بات سنا، وہ میٹھا کیسے ہوتا ہے؟ علامہ رومی کہتے ہیں کہ جب وہ اڑتی ہے تو میرے محمد پہ درود پڑتی ہے، درود پڑھو نا تو منہ میٹھا ہو جائے گا، درود پڑھو تو منہ میٹھا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا مجھے یہاں درود کے حوالے سے ایک بات یاد آ گئی۔ ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں مولانا ابو نور محمد بشیر صاحب، آپ کے سیالکوٹ کے، اللہ نے سیالکوٹ کو بڑے تحفے دیے، یہ علامہ عبد الحکیم علیہ رحمہ کا شہر ہے، کتنا اعزاز ہے، کتنی تکریم ہے شہر کو۔ تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، چونکہ بڑے جو ہے وہ مزاحیہ انداز ان کا تھا، انہوں نے اپنی کسی کتاب میں لکھا کہ عرب میں رواج یہ ہے اور عرب کا انداز یہ ہے کہ جب دو آدمی لڑ پڑے نا کسی معاملے میں تو تیسرا آدمی گزرے نا تو ان کو وہ لڑائی سے ہٹانا چاہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ صلی علی محمد، صلی علی محمد، حضور پر درود پڑھو، لڑتے کیوں ہو درود پڑھو۔ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے جب کہنا صلی علی محمد، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو مولانا ابو نور علیہ رحمہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ نسخہ ہاتھ میں آ گیا، کسی کا غصہ ٹھنڈا کرنا ہونا تو اس کو کہیں صلی علی محمد، کل قیامت کا دن ہوگا نا، ہمارے گناہوں پر اللہ کو غصہ آیا نا، ہم کہیں گے اللہم صلی علی محمد، تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضور پہ درود پڑھا کر۔ اور آج کل تو درود کی ضرورت ہی بڑی ہے، کچھ اور لوگ ہیں جو بارود والے ہیں اور ہم درود والے ہیں۔ درود کی خوشبو کی ضرورت ہے، بارود کی بدبو کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ اس وقت درود پھیلے گا تو وطن میں امن کا نور آئے گا، اس لیے ضرورت ہے کہ حضور پہ کثرت سے درود پڑھا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو شہد کی مکھی چلتی ہے اور حضور پہ درود پڑتی ہے، اور چھتے تک آتے آتے وہ شہد میٹھا کر دیتی ہے، وہ کڑوا رس میٹھا کر دیتی ہے، اور دوسری مکھی گندگی پہ بیٹھتی ہے، ایک جگہ سے گندگی اٹھاتی ہے اور دوسری جگہ پہ لا کے رکھ دیتی ہے۔ چغل خور بھی اس مکھی کی طرح ہے، ایک جگہ سے گندگی اٹھاتا ہے اور دوسری جگہ پہ رکھ دیتا ہے اور لڑائی اور فساد بپا کر دیتا ہے۔ لیکن سلو کرانے والا شہد کی مکھی کی طرح ہے، کڑوا رس چوسا، دوسرے کو کہا یار وہ تو تیرے بارے میں جذبات ہی بڑے اچھے رکھتا ہے، واپس آتے آتے اس نے اس کڑوی باتوں کو میٹھا بنا دیا، اور پھر اس نے کہا اچھا پھر میں ہی غلطی پہ ہوں، اگر وہ میرے بارے جذبات یہ رکھتا ہے تو پھر میں غلطی پہ ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میرا اس کو سلام کہہ دینا۔ تو محبت پیدا ہو گئی۔ تو جو چغل خور ہوتا ہے، جو نمام ہوتا ہے، یہ انتہائی بدترین شخص ہے۔ اور بخاری مسلم دونوں میں روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، حضور گزرے دو قبروں کے قریب سے، تو حضور کا جو خچر تھا وہ بدک گیا، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انہما یعذبان، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور آگے فرمایا وما یعذبان فی کبیر، کوئی بہت بڑی بات سے عذاب نہیں ہو رہا، ان میں سے ایک تو چغلی کیا کرتا تھا اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا۔ ایک حدیث کے لفظ حضور نے فرمایا استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب کے چینٹوں سے بچا کرو، عام طور پہ قبر کا عذاب انہی چیزوں سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا ایک تو چغلی کیا کرتا تھا اور دوسرا حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا۔ حضور نے ان کی مرض کو دریافت کیا۔ حکیم حاذق وہ ہوتا ہے جو مرض بھی پہچانے، تشخیص بھی کرے، بعد میں تدبیر بھی کرے۔ پھر آقا کریم اللہ اکبر رحمت للعالمین، آقا نے ایک شاخ لی، اس کے دو ٹکڑے کیے، سبز شاخ، اور ایک اس قبر میں گاڑ دی اور ایک اس قبر پہ گاڑ دی۔ فرمایا جب تک یہ سبز رہیں گی اللہ کی تسبیح پڑھتی رہیں گی اور ان سے عذاب رکا رہے گا۔ میرے والد گرامی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آپ فرمایا کرتے تھے جو حکیم ہوتا ہے کامل حکیم، وہ عارضی علاج نہیں کرتا، پکا علاج کرتا۔ تو جب تک وہ شاخیں سبز رہیں گی تو عذاب نہیں ہوگا، تو جب خشک ہو جائیں گی تو عذاب پھر پلٹ آئے گا۔
تو آپ فرمایا کرتے تھے اس حدیث کی تشریح میں، جن شاخوں کو حضور نے دستے کرم سے لگایا نا وہ سبز ہی رہیں گی، وہ خشک ہو ہی نہیں سکتی ہیں، جن کو حضور نے لگا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ کسی بڑی بات سے عذاب میں مبتلا نہیں تھے، بلکہ ان میں سے ایک غیبت کیا کرتا تھا اور چغلی کیا کرتا تھا، اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تاجدو من شرار الناس ذل وجہین والذی یاتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے شریر آدمی وہ ہے کہ جو دو منہ والا ہے، ایک شخص کے پاس جاتا ہے تو اور منہ لے کے جاتا ہے، دوسرے شخص کے پاس جاتا ہے تو اور منہ لے کے جاتا ہے۔ اس کو کہتا ہے اس نے تیرے بارے یہ کہا، اس کو کہتا ہے اس نے تیرے بارے یہ کہا، لڑائی کرا دیتا ہے، خاندان توڑ دیتا ہے۔ اچھا، غیبت بری چیز ہے، چغلی اس سے بھی بری چیز ہے۔ چغلی خاندان توڑتی ہے، دوستیوں کو قطع کرتی ہے، لیکن سب سے بڑا ظالم وہ چغل خور ہے جو میاں اور بیوی کے درمیان چغلی کرتا ہے۔ جب میاں اور بیوی آپس میں الجھ پڑیں اور طلاق کی نوبت آئے، حدیث میں آتا ہے اللہ کا عرش بھی تھرا جاتا ہے، اللہ کو یہ انتہائی ناپسند ہے۔ تو جو شخص غیبت کرتا ہے اور چغلی کرتا ہے اور خاندانوں کو لڑاتا ہے، دوستوں کو توڑتا ہے، ان میں سے بدترین شخص وہ ہے کہ جو بیوی کو خامن کی بات بتائے اور اس کے خلاف بات کرے، اور جو ہے وہ خامن کو بیوی کی اور بیوی کو خامن کی، اور اس طرح دونوں کے اندر تفریق ڈال دے۔ تو اس کے پاس اور منہ لے کر آیا، اس کے پاس اور منہ لے کر کے آیا۔ لوکی منو منہ آتے خول چڑھا کے مل دینے، ویکھن وہ کتنے مٹھے پیڑے کتنے دل دینے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو معاشرے کے اندر کام ہی یہی کرتے ہیں، ویلے ٹگے، انہیں کوئی کام نہیں ہوتا، بس لوگوں کو لڑا رہے ہوتے ہیں، جھگڑے فساد، خاندان کے خاندان اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی سے پوچھوں نا کہ تو آج کل کیا کرتا ہے، وہ کہے کہ میں آج کل فارغ ہوتا ہوں، کہتے وہ شخص میری نظر سے گر جاتا ہے۔ فارغ نہ رہو، مومن فارغ نہیں ہوتا، ہر وقت کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو مصروف رکھیں، با مقصد زندگی بنائیں، ایک لمحہ بھی بے مقصد نہ گزاریں۔ حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، فرماتے اتقوا النمیمہ فإن صاحبها لا یستریح من عذاب القبر۔ کہا چغل خوری سے بچ جانا، اس لیے کہ جو چغل خور ہے وہ عذاب قبر سے نجات نہیں پا سکتا ہے، وہ عذاب قبر میں ہی جو ہے مبتلا رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص غیبت کرے کسی کی یا چغلی کرے تو اس کو روک دو، منع کر دو، کہا میرے سامنے نہ کر۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کو حضرت امام ابو داؤد نے روایت کیا، فرمایا لا یبلغنی احد عن اصحاب شیئا فانی احب ان اخرج الیہم وانا سلیم الصدر۔ حضور نے فرمایا کہ میرے سامنے آ کر میرے صحابہ کی کوئی بات نہ کیا کرے، ان کی کوئی چغلی اور غیبت نہ کیا کرے میرے سامنے، اس لیے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں جب میں ان کے پاس جاؤں تو میرا سینہ ان کی طرف سے صاف ہو۔ غیر کسی شخص کے بارے میں اگر کوئی غیبت کرے گا، کوئی چغلی کرے گا، تو اس شخص کے بارے دل میں میل پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کمزور ہے نا، اگر میرے سامنے کوئی کسی کی بات کرے گا تو میرے دل میں اس کے لیے بات آ جائے گی، اور جب میں اس سے ملاقات کروں گا تو وہ بات ملاقات کے درمیان جو محبت کی گہرائی تھی اس میں رکاوٹ بن جائے گی۔ اس لیے جب بھی آپ کسی سے ملیں تو کسی مومن کے بارے میں اس کو غلط بات نہ بتائیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا سینہ تو ویسے ہی صاف ہے، یہ جو کچھ حضور نے فرمایا ہے یہ حضور نے ہماری تربیت کے لیے فرمایا ہے۔ حضور کے سینے پر تو میل آ ہی نہیں سکتا نا، حضور کا سینہ تو جو ہے وہ اتنا مطہر ہے، اتنا پاک ہے، اللہ اکبر، اور دل اتنا طاہر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے حضور کے ایک ایک عضو پہ سلام کہا اور تذکرے کیے، لیکن جب حضور کے دل کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے اللہ اکبر، دل سمجھ سے بھرا مگر یوں کہوں غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں، حضور نے فرمایا الا اخبرکم بشرارکم،
میں تمہیں خبر نہ دوں کہ تم میں سے سب سے شریر لوگ کون سے ہیں؟ قالوا بلا، صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں حضور، آپ ارشاد فرمائیے۔ قال المشاؤون بالنمیمۃ المفسدون بین الاحبہ، وہ جو چغلی کرتے ہیں اور دو دوستوں کے درمیان تفریق ڈال دیتے ہیں، فساد کرتے ہیں محبت والوں کے درمیان۔ کہا میری امت کے شریر ترین لوگ یہ ہیں۔ امام غزالی نے ایک بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا اگر چغلی سے توبہ کر لے، اگر توبہ کر لے چغلی سے، پھر بھی جنت میں سب سے آخر میں جائے گا۔ اگر اس نے چغلی سے توبہ کر لی تو پھر بھی جنت میں آخر میں جائے گا، اور اگر چغلی سے توبہ نہیں کی ہے پھر جہنم میں سب سے پہلے جائے گا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا برا اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے روبرو حاضر ہوگا تو اس کے نامہ مال میں کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ دیکھے گا تو کچھ بھی نہیں، وہ کہے گا اینا صلاتی و سیامی و طاعتی، مالک میرے روزے کدھر گئے، میری نمازیں کدھر گئی، میرے نیک اعمال کدھر گئے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ذہب اعمالک کلہ، تیری غیبتیں اور تیری چغلیاں تیرے سارے عمل کھا گئیں، اب تیرے نامہ اعمال کے اندر کوئی عمل موجود نہیں ہے۔ کبائر میں سے چوتھا کبیرہ گناہ کسی پر لعنت کرنا ہے۔ کوئی کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو اس پر لعنت نہ کرو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن المؤمن کا قتل ہی، مومن پر لعنت کرنا ایسے ہی ہے جس طرح اس کو قتل کر دیا گیا، اتنا بڑا جرم ہے۔ اور بخاری مسلم دونوں میں روایت ہے، حضور فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا لا ينبغي لصدیق ان یکون لعانا، کسی دوست کو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ دوست کو لعنت کرنے والا ہو۔ دوستی میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، میاں صاحب فرماتے یار یاراں دا گلہ نہیں کرتے، اصل پریت جنہ دی، جب محبت ہو تو محبت میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، یہ نہیں ہے کہ تھوڑی سی بات آئی تو لعن تان شروع کر دی۔ لا ينبغي لصدیق ان یکون لعانا، کسی دوست اور کسی سچے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ لعان ہو، وہ لعنت کرنے والا ہو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس کو امام ابو داؤد نے اپنی صحیح میں لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، آسمان کے دروازے بند پاتی ہے، پھر زمین کی طرف آتی ہے، زمین کے دروازے بند پاتی ہے، پھر جس پر لعنت کی گئی ہے اس کی طرف جاتی ہے، اگر وہ اس کا اہل ہے تو لعنت اس کو پہنچتی ہے، ورنہ لعنت پھر پلٹ کے جس نے لعنت کی ہے اس پہ آ کے گرتی ہے۔ تو مت کسی پہ لعنت کریں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور کا ایک صحابی تھا، آپ جانتے ہیں کہ شراب بعد میں حرام ہوئی مدنی دور میں، پہلے بہت سارے لوگ شراب پیتے تھے کیونکہ حرام نہیں تھی، اور زمانہ جاہلیت میں فخر و مباحات کے ساتھ شراب پی جاتی تھی۔ چند لوگ تھے کہ جو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی شراب سے بچے ہیں، جس طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کئی صحابہ ہیں۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ تھے کیونکہ حرمت نہیں تھی اور وہ شراب پیتے تھے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ غالب کہتا ہے کہ چھٹتی نہیں کافر منہ سے لگی ہوئی، جب حرمت آ گئی صحابہ نے مٹکے بہا دیے۔ لیکن کچھ لوگ تھے کہ جن کو اس کی عادت بہت زیادہ تھی تو ان سے تھوڑا سا مسئلہ ہوا۔ ان میں سے ایک صحابی تھا جس کا نام کچھ اور تھا، لیکن لقب اس کا حمار کیا جاتا تھا، اور آقا کریم اس سے پیار کرتے تھے، اور وہ تھا ہسمکھ، حضور سے پیار کیا کرتا تھا، حضور اس سے پیار کیا کرتے تھے، اور حضور سے وہ مزاح کیا کرتا تھا اور حضور اس سے مزاح کیا کرتے تھے۔ اور جب آقا کبھی اداس ہوتے نا، صحابہ اس کو ڈھونڈ کے لے آتے، اور جو ہی وہ مسجد میں داخل ہوتا حضور دیکھ کے مسکرانے لگ جاتے، بڑا پیار کرتے۔ کبھی کبھی وہ یوں کرتا کہ مدینے کی منڈی میں چلا جاتا اور جو تازہ پھل آتا نا، نیا پھل، وہ اس خرید لیتا، حضور کی خدمت میں پیش کرتا، حضور اس تحفے کو قبول کرتے، خود کھاتے، صحابہ کو کھلاتے، اس کو دعا دیتے۔
2 4 5 دن کے بعد جب دوبارہ وہ منڈی میں جاتا تو جس سے پھل لیا ہوا ہوتا، اس سے ادھار لیا ہوتا، وہ پیسے مانگتا، اس کو بازو سے پکڑتا حضور کے پاس لے آتا، عرض کرتا حضور وہ پرسوں ترسوں پھل نہیں کھایا تھا، یہ اس کے پیسے مانگ رہا ہے۔ حضور فرماتے تو نے مجھے تحفہ نہیں دیا تھا؟ عرض کرتا غریب آدمی ہوں، تحفہ کیسے دے سکتا تھا، میں نے سوچا پھل نہیں آیا ہے پہلے حضور ہی کھائیں۔ آقا کریم دعا بھی دیتے، خوش بھی ہوتے اور پیسے بھی ادا فرما دیتے۔ کتنے مزے لوٹتا تھا، ایک مرتبہ پھل کھلا کے، وہ بھی مفت کھلا کے، 2 مرتبہ دعا لے جاتا اور آقا خوش ہو جاتے، اور آقا کریم جو ہے وہ اس کو دیکھ کے خوش ہوتے۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ اس نے شراب پی لی، آقا کریم کو پتا چلا، بلایا اور اس کے اوپر شراب کی حد نافذ کروائی، اس کو جو ہے وہ 100 کوڑے مروائے۔ کچھ عرصہ گزرا تو پھر دوبارہ اس سے یہی فعل سرزد ہو گیا، چونکہ گٹی میں رچی بسی تھی، پھر دوبارہ اس نے شراب پی لی۔ تو حضور علیہ السلام کو پتا چلا، بلایا اور پھر فرمایا نے کوڑے مارو، 100 کوڑے پھر اس کو مارے جانے لگے۔ جب ان کو کوڑے مارے جا رہے تھے، کسی صحابی کی زبان سے نکلا، اللہ اس پہ لعنت کرے، اللہ کے رسول اس سے اتنا پیار کرتے ہیں اور یہ بار بار یہ شراب پیتا ہے۔ حضور نے فرمایا خبردار، اگر اس نے شراب پی ہے تو میں کوڑے نہیں مروا رہا، خبردار اس پہ لعنت کی، اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام سفر پہ جا رہے تھے، ایک خاتون اونٹ پہ تھی، تو اس نے اونٹ کو ہانکا اور کہا جلدی چل تیرے پہ لعنت ہو۔ تو آقا کریم نے صحابہ کو فرمایا خذوا ما علیہا ودعوہا فانہا ملعونہ، کہا اس کا سامان اتار لو اور اس کو بھی اتار لو، یہ ایسے اونٹ پہ کیوں بیٹھی ہے جو لعنتی ہے۔ حضور نے جانور کو بھی لعنت کرنے سے منع فرمایا کہ جانور کو بھی لعنت نہ کرو، یہ کبیرہ گناہ ہے کہ کسی کو لعنت کی جائے۔ لعنت کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، یہ کسی کو بد دعا نہ دے۔ حضور علیہ السلام پر کافروں نے کیا کچھ کیا، اللہ اکبر، لیکن آقا کریم رحمت بن کے آئے تھے، دعائیں ہی دیتے رہے، اس لیے کسی کے اوپر لعنت نہ کی جائے، یہ کبائر میں سے ہے۔ 5واں کبیرہ گناہ جو انسان کو بدبخت بنا دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کو اذیت دی جائے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد عالی شان ہے جس کو امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ یہ حدیث سے قدسی ہے، فیما یروی عن ربی، حضور اپنے رب سے روایت کرتے ہیں۔ حدیث کیا ہے کہ رب کہتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے عداوت رکھتا ہے میں اس کو جنگ کا چیلنج دیتا ہوں۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہے فقد بارزنی بالمحاربہ، وہ میرے سے لڑائی کرتا ہے۔ اب مجھے بتائیے، اللہ جس سے جنگ کرے تو اللہ کے مقابلے میں کوئی جیت سکتا ہے؟ اور جب جنگ ہونا تو دشمن کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے مد مقابل کی سب سے قیمتی متاع کو برباد کرے۔ جو پاکستان کے دشمن ہیں نا، ان کی بری نظر پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کی طرف ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ سب سے قیمتی سرمایہ اس وطن کا، اس کو ہم کسی طریقے سے جو ہے وہ کیپچر کر لیں۔ جب کوئی کسی دشمن پہ حملہ آور ہوتا ہے، اس کی سب سے قیمتی متاع لوٹتا ہے۔ جو ولی سے دشمنی رکھے، اللہ کہتا ہے میری اس سے جنگ ہے، تو اللہ جس سے جنگ کرے گا سب سے قیمتی متاع برباد کرے گا نا، تو سب سے قیمتی متاع ایمان ہے۔ جو ولی کا دشمن ہوگا ایمان سلامت نہیں رہے گا، اللہ ایمان اس کا برباد کر دے گا جو ولی سے دعوت رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام نبہانی حضور علیہ السلام کے ساتھ بہت پیار کیا کرتے تھے، اور انہوں نے جو جواہر البحار لکھی ہے 4 جلدوں کے اندر، جواہر البحار فی فضائل النبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کے اوصاف پر کمال کی کتاب ہے۔ اب تو ترجمہ بھی ہو گیا، ضرور پڑھے اس کو لا کر کے، حد کر دی۔ جواہر البحار کا معنی ہے سمندروں کے موتی، کہاں کہاں سے موتی تلاش کیے ہیں اور حضور کی عظمت میں جمع کیے ہیں۔ جب یہ کتاب لکھی امام نبہانی نے، تو اس کتاب کے لکھنے کے صلے میں امام نبہانی کو اللہ کے محبوب نے عالم بیداری میں اپنی زیارت نصیب فرمائی۔ اس کتاب کی قدر و منزلت کا آپ اندازہ کریں۔ امام نبہانی کی بیوی آپ کی خدمت کیا کرتی تھی،
جب وہ کتاب لکھتے تو کوشش کرتی انہیں کوئی پریشانی نہ آنے دوں، عالم دین ہے، مصطفیٰ کی نوکری کر رہے ہیں، میں گھر کے معاملات میں تو انہیں پریشان نہ ہونے دوں۔ امام نبہانی کی بیوی نے یہ اہتمام کیا کہ میں خادم دین کی نوکری کروں گی۔ امام نبہانی کو تو جو صلہ ملنا تھا وہ ملا ہی، امام نبہانی کی بیوی کو کئی مرتبہ خواب میں حضور نے اپنی زیارت عطا فرمائی کہ تو میرے ایک نوکر کی نوکری کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص تھا مدینے میں، اس کو روزانہ حضور کی زیارت ہوتی تھی۔ ایسے لوگ ہیں، حضرت ابو العباس المرسی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر آنکھ جھپکنے کی مدت بھی حضور میری نظروں سے اوجھل رہے، ما عادت تو لی مسلمہ، میں اس گھڑی اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں مانتا، ہر وقت حضور میری نگاہوں میں ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے ایسے لوگ بھی گزرے، صبح و شام حضوری کے مزے، اس کو روز حضور کی زیارت نصیب ہوتی۔ دعا کرو، منہ چھوٹا ہے بات بڑی ہے، دعا کرو اللہ ہم سب کو حضور کی زیارت دے۔ میں کہتا ہوں مسئلے حل ہی نہیں ہوتے جب تک حضور کی زیارت نہ ہو، بندہ ساری زندگی تشکیک و اضطراب میں رہتا ہے۔ اے لقائے تو جواب ہر سوال، حل شود ہر مشکلت بے کیلو کال۔ رومی کہتے ہیں تیری ملاقات ہی تو سارے دکھوں کا علاج ہے، ساری مصیبتوں کا علاج تو ملاقات ہی ہے آپ کی۔ آپ مل گئے تو سارے دکھڑے ختم ہو گئے، آپ نہیں ملے تو دکھ ہی دکھ ہیں زندگی میں۔ تو یہ دعا کرو اللہ حضور کا دیدار دے۔ اللہ اکبر۔ اس کو روزانہ حضور کی زیارت ہوتی تھی۔ اچانک زیارت بند ہو گئی، 2-4 دن انتظار کرتا رہا، زیارت نہیں ہوئی۔ ایک دن حضور کے روزے پہ آیا، مدینہ شریف میں رہتا تھا، اور آ کے رویا، کہا حضور مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، روزانہ نوازا جاتا تھا مجھے اور اب محروم ہو گیا ہوں۔ میرے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں آ ماہی ہن دے نظارہ تے خواب اندر ایک واری، او بھی جے اکھیاں جڑ جاون لے کے تو نیند ادھاری، یاراں نال بہاراں دس دیاں یاراں باج اجاڑاں، سال پچھوں اج بلبل ہسدی کھڑیاں جد گلزاراں، خلقت چاواں دے وچ سوندی میں وچ گریا زاری، لینے لیک یعقوب تو اپنے نہ کر گلا گزاری۔ تو دیدار حضور کا یہ ایک مومن کی معراج ہے۔ جاگ دی اکھی نہیں ماہی ڈٹھا، پیڑی اکھیوں سو جاؤ، کاش کہ حضور کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا حضور مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ اب آپ کا دیدار مجھے نہیں ہو رہا۔ تو جب واپس آیا رات کو سویا تو حضور کا دیدار ہوا۔ آقا کریم نے فرمایا تو نے ایک کتاب خریدی ہے جو تیری لائبریری میں ہے، اس میں میرے دوست یوسف بن اسماعیل نبہانی کی غیبتیں لکھی ہوئی ہیں، اور جس گھر میں میرے دوست کی غیبتیں ہیں میں اس گھر میں آیا نہیں چاہتا۔ تو جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھے، اللہ کا بھی اعلان جنگ ہے، رسول اللہ کا بھی اعلان جنگ ہے۔ ولیوں سے کبھی دشمنی نہ رکھو، ولیوں سے محبت پیدا کرو، ولیوں سے اپنی الفت کے رشتے کو مضبوط کرو۔ اور حضرت امام ذہبی نے اس کو کبیرہ گناہوں سے گنوایا ہے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی جائے۔ اللہ کے ولی سے دوستی کرو، دوستی کام آئے گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ گہرے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، لیکن جن کی دوستی اللہ کے لیے ہوئی وہ دوستی قیامت کے دن بھی قائم ہوگی۔ اور حدیث میں آتا ہے ایک بندہ جہنم کو جا رہا ہوگا، اچانک ایک شخص کو دیکھے گا جو جنت میں جا رہا ہے، رک جائے گا، کہا حضرت آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا نہیں۔ کہا آپ کو شاید یاد نہیں، ایک مرتبہ میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی دیا تھا، میں نے لوٹے سے آپ کو وضو کروایا تھا۔ وہ اللہ کا بندہ رک جائے گا، عرض کرے گا مالک میری وفا کا تقاضا یہ ہے کہ اتنی دیر تک جنت میں نہ جاؤں جب تک اپنے ساتھی کو نہ لے جاؤں۔ اللہ اس کی سفارش مان کر کے اس گناہگار کو جنت عطا فرما۔ اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا، وت کوئی بخشیا مل جاوے تے تو بھی بخشیا جا۔ تو اہل اللہ کے ساتھ دوستی کے تعلق کو مضبوط کرو، اہل اللہ کی صحبت کو غنیمت جانو، اور ان کے مزاروں پر ان کی چوکھٹوں پر حاضری دیا کرو۔ وہ نور ملتے ہیں، وہ اجالے ملتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر انور کے پاس قریب جن لوگوں نے بم دھماکے کیے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کا ٹکٹ لے رہے ہیں؟
میں کہتا ہوں جنت کا ٹکٹ تو انہیں ملا جو داتا کی چوکھٹ پہ شہید ہوئے، اور یہ میں جذبات میں نہیں کہہ رہا، میرے پاس حدیث کی دلیل موجود ہے۔ آپ نے حدیث سنی ہے جس نے 99 قتل کیے تھے، پھر ایک شخص کے پاس گیا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا تیری توبہ کوئی نہیں ہے، اس کو بھی قتل کر دیا، 100 ہو گئے۔ اب دل میں آرزو جاگی، امنگ پیدا ہوئی، پھر خواہش پیدا ہوئی، کسی عالم سے پوچھا کہاں فلاں بستی میں اللہ والے رہتے ہیں، حدیث صحیح ہے، صحاح ستہ میں ہے، روایت حضور نے کی ہے، آقا کریم نے سنائی یہ بات صحابہ کو، بنی اسرائیل کی روایت ہے۔ تو کیا ہوا کہ وہ چل پڑا اللہ والوں کی بستی کی طرف، ابھی منزل پہ نہیں پہنچا تھا، راستے میں تھا، راستہ آدھا بھی طے نہیں ہوا تھا، تھوڑا طے ہوا تھا، زیادہ باقی تھا کہ موت آ گئی۔ اب جنت والوں کا تقاضا تھا توبہ کرنے جا رہا ہے، جہنم والے فرشتے کہتے تھے 100 آدمیوں کا قاتل ہے، ابھی توبہ کی تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرے فرشتے کو بھیجا، جا کے ان میں فیصلہ کر۔ کیا فیصلہ ہے؟ زمین ماپ لیں، اگر آگے سے زیادہ ہے تو جہنم والے لے جائیں، اگر پیچھے زیادہ ہے، آگے تھوڑی رہ گئی ہے، ولیوں کی بستی کے نیڑے ہو گیا تو جنت والے لے جائیں۔ زمین آگے زیادہ تھی لیکن اللہ نے حکم دیا آگے والی زمین تو سمٹ جا، پیچھے والی زمین تو پھیل جا۔ جب زمین ماپی گئی تو آگے جگہ تھوڑی تھی، پیچھے زیادہ تھی، جنت والے اس کو نوری لباس میں حریر و دیباج میں لپیٹ کر کے اس کی روح کو جنت میں لے گئے۔ بنی اسرائیل کا 100 اشخاص کا قاتل ولیوں کی چوکھٹ پہ جا رہا ہے، ابھی پہنچا نہیں، راستے میں موت آ گئی تو جنت والے لے گئے، اور جو داتا کی چوکھٹ پہ پہنچ کر جان مارتے ہیں پھر ان کو جنت والے کیوں نہیں لے گئے ہوں گے؟ ان کو جنت والے کیوں نہیں لے گئے ہوں گے؟ سعادت مند ہیں وہ لوگ جن کو وہاں موت آئی، ولی کے قدموں میں موت آئی۔ گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان آستانوں اور ان پاک باز بندوں کی برکت سے برے صغیر پاک و ہند کے اندر اسلام دیا ہے۔ یہ خام خواہ کی ایک لڑائی ہے، برے صغیر کا مزاج یہ ہے کہ یہاں ہم اولیاء سے پیار کرتے ہیں، اور میں نے یہ بات پچھلے دنوں میں جگہ جگہ کہی ہے کہ جو سادات آئے ہیں بیرون ملک سے، عرب سے، ان کو نکال کے باقی جتنی بھی برادریاں ہیں اپنا شجرہ نسب پڑھیں، 8ویں پشت میں نہیں تو 10ویں پشت میں، 10ویں پشت میں نہیں تو 12ویں پشت میں، یا منگل سنگھ ہوگا یا سنگل سنگھ ہوگا، کیونکہ ہم سب یا ہندوؤں کی اولاد ہیں یا سکھوں کی اولاد ہیں۔ یہ بزرگ آئے تھے جنہوں نے آ کے دین دیا، اور ایک ایک بزرگ نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ توحید پڑھایا۔ حد کر دی ان بزرگوں نے۔ اقبال بھی کھڑا ہے حضور کی چوکھٹ پہ، حضرت داتا صاحب کی چوکھٹ پہ، اور کیا کہہ رہا ہے؟ سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را حرم، اور آگے کیا کہتا ہے؟ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، کہتا ہے پنجاب کی دھرتی کو جو زندگی ملی ہے ایمان کی تو وہ اس جو ہے وہ باوفا درویش کے قدموں کے صدقے سے ملی۔ ان لوگوں نے ایمان کی حرارت بانٹی، انہوں نے اجالے بانٹے، زناریں توڑ کر کے۔ ہم سے تو کوئی مسلمان نہیں ہو رہا، مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں، لیکن ان لوگوں نے زناریں توڑی، زنجیریں توڑی اور ایمان کی بہاریں عطا کی۔ 1000 سال ہو گیا امن کی ان آماج گاہوں کو اجاڑنے کی کوشش کی گئی۔ میں نے کہا یہ ایسی بارگاہیں ہیں، ایسی جگہیں ہیں جہاں روح کو بھی فیض ملتا ہے، جسم کو بھی نور ملتا ہے۔ کتنے بھوکے ہیں جو داتا کی چوکھٹ پہ روز لنگر کھاتے ہیں۔ میں پچھلے سال معراج النبی کے مہینے میں کراچی کچھ بیانات کے سلسلے میں گیا تو وہاں کلفٹن میں ایک سیٹھ صاحب کے گھر میرا قیام تھا، تو میں کھانے پر ان کو پوچھا کہ آپ اپنے کراچی کی کوئی بات ہی سنائیں، تو انہوں نے کراچی شہر کی خصوصیات اور باتیں سنانا شروع کر دی، اور پھر جب بھی ہم اکٹھے ہوتے چائے کے لیے کھانے کے لیے بیٹھتے تو وہ کراچی کا تذکرہ چھیڑ دیتے، اور کہتے ہیں میں لاہور میں گیا تھا، میرا تو دل نہیں لگا اس شہر میں۔ ہر بندے کو اپنے علاقے سے مانوسیت تو ہوتی ہے، تو پھر میں بھی کوئی نہ کوئی لاہور کی بات سنا دیتا، وہ کراچی کی سناتے میں لاہور کی سنا دیتا۔ ایک دن ہم کھانا کھانے کسی ہوٹل میں جا رہے تھے، راستے میں ایک چھپر نما ہوٹل تھا جہاں لوگوں کا ہجوم تھا۔ مجھے کہنے لگے کراچی اتنا غریب پرور شہر ہے، اگر کسی کے پاس 5 روپے ہونا تو وہ کھانا کھا سکتا ہے، اتنا غریب پرور اور سستا شہر ہے۔ تو میں نے کہا لاہور اتنا غریب پرور شہر ہے، کسی کے پاس 5 روپے نہ بھی ہوں داتا کی چوکھٹ پہ آ جائے فری کھا لے۔ یہاں جو ہے لنگر لگا ہوا ہے داتا کی چوکھٹ پر۔ تو وہ سیٹھ صاحب ہنسنے لگے، کہنے لگے نہیں داتا کی چوکھٹ کا مقابلہ تو نہیں ہے نا۔ تو میں نے کہا تم کراچی کی بات کی، میں نے لاہور کی بات سنا دی، اب آگے بڑھو نا کدھر چلتے ہو۔ تو یہ محبت میں باتیں ان سے ہوتی رہتی،
تو یہاں لنگر لگا ہوا ہے، دن کو بھی لگا ہے، شام کو بھی لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، دہشت گردوں نے یہ چاہا تھا کہ ہم اس عمل سے داتا کے دربار کی رونق کو کم کر لیں گے، لیکن ممکن نہیں ہوا۔ مون مارکیٹ میں حادثہ ہوا، پورا مہینہ وہاں گاہک نہیں گئے۔ جس دکان میں بم پھٹتا ہے ادھر گاہک نہیں جاتا، ڈر لگتا ہے، خوف لگتا ہے۔ لیکن یہ تاریخ کا ریکارڈ ہے، ساری رات لوگ لاشیں اٹھاتے رہے اور فجر کی جب اذان ہوئی تو پوری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ ہے داتا کا بانک پن، یہ ہے ولیوں کی زندگی۔ فقیر نام تنا دا باہو، قبر جنا دی جیوے ہو۔ آپ بھی چلے جائیں، دن کو چلے جائیں، رات کو چلے جائیں، کڑکتی دوپہر پہ چلے جائیں، برستی بارش میں چلے جائیں، کرفیو لگا ہو یا ماشاء اللہ کا ماحول ہو، دفعہ 144 ہو یا عید کا دن ہو، چھٹی کا دن ہو یا ورکنگ ڈے ہو، ماحول میں سیاسی گرمی ہو یا کہ مندے کے دن ہو، جب بھی جائیں، جس وقت بھی جائیں، داتا کی چوکھٹ پہ ہجوم عاشقاں دیکھیں گے۔ یہ ہے بانک پن میرے داتا کی چوکھٹ کا، یہ ہے عروج میرے داتا کی چوکھٹ۔ فقیر نام تنا دا باہو، قبر جنا دی جیوے ہو۔ آپ کو موقع ملا ہوگا جہانگیر کے مقبرے پہ بھی جانے کا، وہاں دن کو بھی حسرتیں برستی ہیں، رات کو تو برستی ہیں۔ وہاں قرآن پڑھنے والے لوگ نہیں ملیں گے، تاش کھیلنے والی ٹولیاں بیٹھی ہوں گی۔ وہاں تازہ پھول نہیں ہیں، جانوروں کی بینٹیں ہیں۔ بالکل ملکہ نور جہاں کا مقبرہ ساتھ ہے۔ جب بادشاہ تخت پہ بیٹھتا وہ پیچھے بیٹھتی، بادشاہ کا کوئی فیصلہ اسے ناپسند ہوتا پیچھے سے کمر ٹھونکتی، بادشاہ فیصلہ تبدیل کر دیتا۔ جس کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے لکھے ہوئے تھے، آج اس کی قبر پہ بھی حسرت اور اندھیرا ہے۔ ان کی بیٹی ہے زیب النساء، جس نے اپنے باپ سے چوری دیوان لکھا تھا، دیوان مخفی۔ اس کا اپنا شعر اس کی لوح مزار پہ لکھا ہے، بر مزار ماں غریباں، نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزت، نہ صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ کسی بلبل نے گیت گانے ہیں اور نہ کسی پروانے نے پر جلانے ہیں۔ یہ راوی کے اس پار کی کہانی ہے۔ اور اگر راوی کا کنارہ پار کر جائے، یہاں تو لکھا ہے بر مزار ماں غریباں اور وہاں لکھا ہے گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل، کامل آرا، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ کہا جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں، اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے سخت مذمت فرمائی۔ اور حضور کا یہ فرمان پھر سنیے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ ہمیں ولیوں کا نوکر رکھے۔ صاحبو، یہ سعادت مندی ہے۔ ملا رومی نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ علامہ رومی کا ہمارے سے تعلق ہے نا، اقبال کے مرشد ہیں، اور اقبال نے یوں ہی مرشد نہیں مان لیا، اقبال نے بڑی محنت سے مرشد پکڑا ہے۔ کبھی وہ کہتا میں جو ہے وہ رازی کو مرشد بناؤں، کبھی کہتا تھا رومی کو بناؤں۔ عالم تھا نا، پڑھا لکھا تھا، فلسفی تھا، کبھی سوچتا استدلال کا شہنشاہ تو رازی ہے۔ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساد رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ لیکن پھر آگے جا کے اقبال کہتا ہے